بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ کل میں ہم نے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کی زندگی سے متعلق بعض مباحث شروع کیے ہیں، تو آج ہم پہنچے ہیں اس بات پر کہ امام زمانہ اس وقت کہاں ہیں اور غیبت صغریٰ میں کہاں تھے اور کہاں سے امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ امام زمانہ کی ولادت سے لے کر غیبت صغریٰ کے زمانے تک امام زمانہ سامرا میں تھے، اور کئی افراد نے امام زمانہ کو سرداب عسکرین میں دیکھا ہے اور وہاں پر امام کا مشاہدہ کیا ہے اور امام کی زیارت کی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ غیبت صغریٰ کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کہاں ہیں اور کون سی جگہ پر ہیں۔ بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ امام زمانہ 5 سال کی عمر میں غائب ہوئے ہیں امام زمانہ، اور آخری دفعہ آپ اپنے والد گرامی کی شہادت کے 1 سال پہلے آپ نے سفر کیا حج کا، تو حج سے واپسی پر آپ واپس نہیں آئے، وہیں پر غائب ہو گئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ اب اس وقت کہاں ہیں اور کون سی جگہ پر ہیں۔ اس میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک ذی طویٰ کا مقام کا ذکر کہا جاتا ہے، کوہ رضوہ کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور مدینہ طیبہ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے کہ امام کے جو 4 نائب رہے ہیں سارے عراق میں رہے ہیں۔ ان روایات سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے، اور نواب اربع کی موجودگی سے، کہ امام زمانہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں عراق میں تھے، لیکن غیبت صغریٰ کے بعد جب غیبت کبریٰ آئی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ 3 مقاموں کی نشاندہی کی جاتی ہے، جن میں سے ایک جو ہے مقام ذی طویٰ ہے۔ ذی طویٰ مکہ میں حرم کے ایریے میں، حرم کے ایریے جہاں سے جو ہے وہ عمرہ والے افراد احرام باندھتے ہیں، مسجد تنیم، اور یہ تنیم روڈ پر ہے، اور یہ وہ جگہ جہاں نبی کریم نے فتح مکہ کے وقت رات کے وقت خیمہ لگایا تھا اور پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام زمانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے اور یہاں پر انتظار کریں گے اپنے ساتھیوں کا۔ 313 ساتھی ان کے جب مکمل ہو جائیں گے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے اور خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھیں گے، اور پھر خانہ کعبہ سے آ کر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے۔ اس چیز کے بارے میں، خود اس مکان کے بارے میں، ذی طویٰ کے بارے میں، خود دعائے ندبہ میں بھی ہمیں جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے۔ دعائے ندبہ میں لیت شعری این استقرت بک النوا بل ای ارض تقلک او ترا اب رضوا او بغیرہا ام ذی طویٰ۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں اور کون سی زمین میں آپ موجود ہیں، کیا آپ رضوہ کے پہاڑ میں ہیں یا ذی طویٰ کی وادی میں ہیں، ذی طویٰ کی جگہ پر۔ بس جو مکان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ وہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک ہے ذی طویٰ۔ دوسرا جو مقام ہے جس کے بارے میں یہ روایات میں بتایا جاتا ہے وہ کوہ رضوہ ہے۔ کوہ رضوہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوہ رضوہ جو ہے وہ بحر احمر کے قریب جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں سے ایک پہاڑ ہے کوہ رضوہ، اور یہ کوہ رضوہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور اس میں اس کی خوش آب و ہوا ہے، خوشگوار آب و ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کئی درخت جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان جو ہے وہ بعض روایات میں اس کا ذکر ہے، جیسے ہم نے پہلے آپ خدمت میں بیان کیا کہ رضوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رضوہ جو ہے وہ اس میں بھی امام زمانہ کا وجود مبارک پایا جاتا ہے، بعض روایات میں ہے۔ اور پھر رضوہ سے متعلق خود دعائے ندبہ میں بھی یہ لیت شعری ان استقرت بک النوا بل ای ارض تقلک او ترا برضوا او غیرہا ام ذی طویٰ۔ اور یہ جب رضوہ پہاڑ کے بارے میں ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ بحیرہ
احمر یا بحر احمر کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان پہاڑی سلسلے کو تہامہ کہا جاتا ہے. ان تہامہ میں سے ایک پہاڑ رضوہ کا پہاڑ ہے. یہ جیسے کہ پہلے آپ خدمت میں عرض کیا، یہ جو ہے وہ ان پہاڑی سلسلوں میں اور مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ علاقہ. اور اسی سے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ محمد بن حنفیہ کے مہدی ہونے کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ رضوہ کے پہاڑ میں رہ رہے ہیں اس وقت. ہم جو اس بحث کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ امام زمانہ اس وقت کہاں ہے. اقوال آپ خدمت میں پیش کیے، جن میں سے ایک ذی طوا ہے، کوہ رضوہ ہے، اور جو ہے وہ تیسرا مدینہ طیبہ ہے، مدینہ موجود مدینہ. اس کے بارے میں جو ہے بتایا گیا کہ جو مدینہ منورہ ہے، مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہے، اس میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کا وجود مبارک ہے اور امام زندگی وہاں پر کر رہے ہیں، لیکن ان کو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے. اما ایک سوال پیدا ہوتا ہے جزیرہ خضرہ کے بارے میں کہ بعض لوگوں نے یہ احتمال دیا کہ امام زمانہ کا جو ہے وہ قیام جزیرہ خضرہ میں ہے، تو اس کو علماء نے اس کی نفی کی ہے، شیعہ علماء نے، جن میں سے جو ہے وہ کاشف الغطا ہے، اور اسی طرح جعفر مرتضی عاملی ہیں، اور سید محمد صادر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ امکان نہیں ہے کہ امام زمانہ کا قیام جزیرہ خضرہ میں اور امام زمانہ وہاں پر زندگی کر رہے ہوں اور موجود ہوں. اس کی بطور کلی جو ہے وہ علماء نے جو ہے تردید کی ہے اور اس کو نفی کی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی عالم دین ہمارا جو ہے وہ تائید نہیں کرتا. پہلے بھی آپ خدمت میں بیان کیا کہ علماء میں سے جن کے نام لیے گئے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ریجیکٹ کیا ہے وہ جعفر مرتضی عاملی ہیں، جو ہے وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جزیرہ خضرہ اور اس پر نقد، اس کی تنقید. اور اسی طرح جو ہے وہ مجتبیٰ کلواسی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بررسی افسانہ ہے جزیرہ خضرہ. جزیرہ خضرہ کے جو افسانہ اور کہانی، من گڑت کہانی، اس کی بررسی سے متعلق کتاب لکھی ہے. اس کو بررسی کیا انہوں نے، جانچ پڑتال کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اور علماء بہت سارے ہیں جنہوں نے جزیرہ خضرہ کے واقعے کو بطور کلی جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. یہاں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض سنی علماء نے نسبت دی ہے شیعوں کی طرف کہ شیعہ معتقد ہیں کہ امام زمانہ غیبت کبریٰ کے دوران سرداب سامرا میں موجود ہیں اور وہاں سے ظہور کریں گے. یہ نسبت من گھڑت ہے اور جھوٹی ہے. شیعہ علماء اس کے کبھی بھی قائل نہیں ہیں. سرداب کی صرف اتنی حقیقت ہے کہ امام زمانہ میں نے اس میں زندگی کی ہے، اور یہ وہ جگہ جہاں پر ائمہ اطہار علیہ السلام تینوں اماموں نے، امام حسن عسکری، امام ہادی نقی اور امام زمانہ نے عبادت کی ہے. اس لحاظ سے اس مقام کو منزلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے اور درجہ اور مقام حاصل ہے. اس کے علاوہ اس مقام کی اور حیثیت کوئی نہیں ہے. شیعہ منابع میں، شیعہ مصادر اور ماخذ میں اس کا کہیں بھی اس حوالے سے تذکرہ نہیں ہے کہ امام زمانہ یہاں غائب ہیں یا امام زمانہ یہاں سے